قرآن پاک میں آدم علیہ السلام کے متعلق اللہ فرماتا ہے شیطان نے ان کو یہ وسوسہ ڈالا تھا، کیا کہہ کر کے کہ اللہ نے جس درخت کا پھل کھانے کو آپ کو منع کیا ہے، کیوں جانتے ہو؟ اس لیے کہ الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین، کہ تم دونوں فرشتے بن جاؤ گے یا ہمیشہ جنت میں رہ جاؤ گے، اس لیے تم کو منع کیا گیا ہے، کھا لو گے تو ہمیشہ رہ جاؤ گے یا فرشتے بن جاؤ گے۔ تو انہیں یہ لگا کہ ہم کو شاید اس لیے روکا گیا ہے، ہم کھا لیتے ہیں تاکہ جنت ہماری ہمیشہ کی ہو جائے، کھا لیا انہیں۔ فلما ذاق الشجرۃ بدت لہما سوآتہما، اللہ قرآن میں فرماتا ہے جیسی انہوں نے چکھا ان کے جسم کے کپڑے اتار لیے گئے، جنت سے ساری چیزیں اتار دی گئی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال اہبطوا بعضکم لبعض عدو ولکم فی الارض مستقر ومتاع الی حین، اترو اب زمین پر۔ آدم علیہ السلام کو سرندیب پہاڑ پر، اور حضرت حوا کو جدہ شہر جو مکہ سعودی عرب کا آج شہر ہے، جدہ کہتے ہی ہیں دادی کو، اور دادی کے نام سے ہی وہ شہر ہو گیا، وہاں انہیں اتارا گیا۔ اور یہ کہا اللہ تعالیٰ نے کہ تم آپس میں اب سب دشمن ہو، ایک مقررہ وقت تک تمہیں زمین پر رہنا ہے، اس کے بعد پھر تمہیں لوٹنا ہے۔ قال فیہا تحیون وفیہا تموتون ومنہا تخرجون، یہ تین باتیں اللہ فرماتا ہے اسی میں تم کو اب زندہ رہنا ہے، کس پر؟ زمین پر، اور اسی پر تم کو مرنا ہے، اور اسی سے ہم تم کو دوبارہ اٹھائیں گے۔ اسی لیے ہم جب کسی کو دفن کرتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اسی زمین سے ہم نے تم کو پیدا کیا، اسی میں ہم تم کو لوٹائیں گے، اور اسی سے ہم تم کو دوبارہ اٹھائیں گے۔ یہ تین آیت، یہ آیتوں کے جو تین حصے ہیں، اس کا مطلب یہی ہے۔ اور اسی مٹی کے ذریعے سے آپ کو یہ فرمایا گیا ہے کہ تم اس مٹی میں رہو، اسی میں یعنی تمہاری موت ہوگی اور اسی سے تم اٹھائے جاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔